بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی نور بہاروں میں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم پہلو وہ حیا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور میں 2 واقعات آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سناؤں گا، لیکن اس سے قبل یہ جانیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حیا ایمان سے ہے، اور ایک حدیث شریف میں یوں بھی ہے کہ حیا سارے کا سارا خیر ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ حیا کا ایک معنی حیات سے ہو، اور یا حیا کا معنی بارش سے ہو، یا حیا کا معنی تغیر اور انکساری سے ہو، لیکن یاد رکھیے شریعت مطہرہ میں حیا دراصل عیبوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور بے حیائی اور فحش گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور دیدہ دلیری جس میں بدتمیزی کے عناصر شامل ہوں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من العذراء فی خدرہا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا کہ جو پردہ نشین خاتون ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا تھی۔ آج مذہب کے حوالے سے اور مذہبی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس قدر حیا رکھنے والے آقا کو ہم مانتے ہیں اور ان کا میلاد بنا رہے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا پر جس طرح حیا کو تار کیا جا رہا ہے اور دوسروں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، الامان والحفیظ، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیے جا رہے ہیں، یہ فکر مصطفیٰ نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا انداز نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے اس فتنوں کے دور میں، جس وقت کے مذہبی لبادے اوڑھنے والے بھی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کر رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، تو ایسے میں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیا رکھتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام خلوت میں رہتے، جب کوئی ملنے والا آتا تو حضور اس سے مل لیتے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس وقت حضرت زینب کا ولیمہ تھا تو ایک جماعت کو دعوت دی ہوئی تھی، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور کھانا کھا لیا تھا، تو وہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ اب ان کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے، ظاہر ہے وہ جاتے تو آپ آرام کے لیے تشریف لے جاتے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا کا عنصر اس قدر زیادہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی اب آپ کو میں اجازت دیتا ہوں آپ چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت، کہ جب تم کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے کام کرو۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معمولات کو نبھائیں۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ اسی آیت میں، سورہ احزاب کی آیت میں، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تمہارا ادھر دیر تک بیٹھے رہنا، گپے لگاتے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دیتی ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، قرآن نے حضور کی نعت بیان کی، وصف بیان کیا، خوبی بیان کی، لیکن وہ حیا رکھتے ہیں، اس لیے کہ بندگی میں حیا ہے۔ لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، اس لیے کہ وہ تو معبود ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بندگی کا عنصر تھا، اور بندگی کی وجہ سے آپ میں حیا تھی۔
اے کاش آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا نعرہ لگانے والے اپنے اندر سیرت طیبہ کا یہ پہلو بھی اپنائیں۔ بلکہ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو بھی مدارج النبوت میں شیخ محقق نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا اور اس کے چہرے پر زرد رنگ لگا ہوا تھا، جیسے زعفران ہوتا ہے، خواتین سے لگ گیا ہوگا، اور وہ رنگ ایسا ہی تھا کہ چہرے اور داڑھی پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، لیکن میرے حضور رحمت عالمیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا آڑے آیا، اور حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اسے نہ کہا کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دلوں کا خیال رکھتے، دوسروں کا خیال رکھتے کہ ان کو شرمندہ نہ کیا جائے۔ سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ لیکن وہ شخص جس وقت اٹھ کر کے باہر گیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اور شخص کو کہا اور کہا کہ جاؤ اس کو جا کے کہو کہ اپنا چہرہ دھو لے، وہ صاف کر لے۔ یعنی حضور رحمت عالم علیہ السلام اس طرح ڈائریکٹ نہیں، اس لیے کہ حیا تھی۔ آج خاتم النبیین کو ماننے والوں تمہاری حیا کہاں گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اہم پہلو حیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔